جی سی سی کے ساتھ یہ جو ایف ٹی اے ہمارا ہے، جس میں قطر، بحرین، اس میں سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ سارے کویت، یہ سارے ممالک شامل ہیں۔ اب چونکہ جب آپ ایف ٹی اے کرتے ہیں تو ایف ٹی اے ایز اے سنگل کنٹری ہم نہیں کر رہے، ہم ایک پورے بلاک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو وہ بلاکس کے اندر بھی ایک میکینزم ہوتا ہے جس کو وہ بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں، اور چونکہ جی سی سی سیکریٹریٹ سعودی عربیہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اور باقی کنٹریز بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ بڑا کانسٹنٹ ایکسچینج آف ڈائلاگ رہتا ہے اور ایکسچینج آف کنسرنز بھی رہتا ہے، جو کہ پاکستان کی طرف جو بھی لائنز کی ریکوائرمنٹس ہمارے پاس آتی ہیں، پھر ہماری لائنز کی ریکوائرمنٹ جی سی کو جاتی ہیں، اور اس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ لائنز پہ ہوتی ہے، اور پھر آستے فائنلی کرتے کرتے ایک فائنل لسٹ کی طرف بات آتی ہے۔ تو الحمدللہ میرا خیال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری نیگوسیشنز اپنے فائنل سٹیجز پہ ہیں، اور انشاءاللہ ان فائنل سٹیجز سے پہلے ہم ان کو جو فائنل کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک ٹائم بھی لگا ہے کہ اپنی انڈسٹری کو بھی آن بورڈ لینے کا، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ وہ ٹیرف لائنز ہیں جو جی سی سی کنٹریز آپ کو بینیفٹ کچھ چیزوں میں دیں گی، کچھ چیزوں میں آپ بھی ان کو بینیفٹ دیں گے۔ تو یہ یہاں مارکیٹ کی سیکیورٹی بھی دیکھی جاتی ہے، انڈسٹری کی سیکیورٹی بھی دیکھی جاتی ہے۔ منسٹری آف کامرس نے ایک 3-4 سال بعد ایک برانڈنگ کمپنی اور مارکیٹنگ کمپنی ہم نے ہائر کی ہے، جس کا کور رسپانسبلٹی یہ ہوگا کہ پاکستان کے اوور آل پوٹینشیل کو ہم دنیا میں کس طرح دکھا سکیں۔ پاکستان کے کچھ برانڈز اٹھائے جائیں گے، ہمارا پوٹینشیل اٹھایا جائے گا، ہمارے جو فیئرز ہیں، ہمارے جو انگیجمنٹس ہیں مشنز کی، ہمارے ڈفرینٹ ڈویژنس کی ہیں، ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، جس میں آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس کا ہم استعمال لیں گے، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال لیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر صاحب نے آفٹر کنسلٹیشن ود منسٹری آف کامرس ایک ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے $60 بلین کا، جو کہ سروسز سے ہٹ کر ہے، آئی ٹی سے ہٹ کر ہے۔ آئی ٹی کا تقریباً انہوں نے کوئی $25 بلین کا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اور ٹریڈیشنل جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم نے تقریباً کوئی $60 بلین کا ان اندر 4 years ٹائم کا ایک ٹارگٹ رکھا ہے، جو میرے خیال سے بہت اچیویبل ہے آج کے دور میں، جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو ہمارا بیس سٹرکچر ہے انڈسٹری کا، لو انجینئرنگ سائڈ کا، ہمارے ایگریکلچر پوٹینشیل کا، پاکستان کے اندر مائنز اینڈ منرل کے پروگریس کا، اور پاکستان کے اندر سروسز انڈسٹریز کو آگے بڑھانے کا۔ تو یہ سارے کمپوننٹس ایسے ہیں جو کہ یہ ٹارگٹ اچیو ہو سکتے ہیں۔ ساری کمپوننٹس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے جو 3 میجر انپٹس ہیں ان کا بہتر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے نرخیں ہیں اور گیس کی جو پرائسنگ ہے وہ ایک بڑا کی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جس پہ گورنمنٹ بڑا ایکسٹینسولی کام کر رہی ہے، لیکن بڑا ایک ٹف چیلنج ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے 3-4 مہینوں میں بہت بہتری سے ایڈریس کریں گے۔ اور دوسری سائیڈ ہے وہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا، جو بہت بڑا چیلنج تھا، جس میں الحمدللہ بڑی کامیابی ملی۔ 22% سے آج ہم 12 یا 14% پہ آگے کھڑے ہیں، جو کہ 10% کی ریڈکشن انڈسٹری کے لیے بہت بڑا ایک اسپیس ہے فار کیپٹل انویسٹمنٹ کا اور بچانے کا۔ یہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا فار دا لاسٹ 1-1.5 سال سے، خاص کر جو ایکسپورٹ میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یا امپورٹس میں، وہ ہماری کرنسی سٹیبلٹی ہے۔ تو الحمدللہ یہ کرنسی سٹیبلٹی فار دا لاسٹ 1.5 year بہت سٹیبل رہی ہے۔ اس میں فلکچویشنز نہیں دیکھی گئی ہیں جو کہ ماضی میں ہمیشہ ہوتی تھیں، کہ ہر ایک ہفتے 10 دن بعد $10 $20 $30 ڈالر ایکسچینج ریٹ میں فرق دیکھا جا رہا تھا، جو کہ بزنسز کو بھی بڑا ڈسٹرب کرتی ہیں، ایک عام شہری کو بھی بڑا ایفیکٹ اس کا نظر آتا ہے۔ تو اس میں ایک بہت ڈسپلن لایا گیا ہے۔ اسمگلنگ کمپوننٹس پہ گورنمنٹ نے بڑا ایکسٹینسو کام کیا، اور ہم نے پاکستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ کو مس یوز جو ایک کمپوننٹ ہمیشہ سے رہا ہے، اس کے اندر ہم نے بڑی ریڈکشن لائی، جس سے ہمارے لوکل انڈسٹری کو بھی فائدہ ملا ہے بارڈر کے حوالے سے۔ اینڈ سملرلی
جو اسٹاک ایکسچینج کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر اس کا ایک کانفیڈنس بڑا آیا ہے، لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اور پہلی دفعہ ہسٹوریکلی اس نے 1 لاکھ کے بیریئر کو توڑا اور بلکہ اس سے آگے گیا ہے. اینڈ سملرلی پاکستان کی ریٹنگز، چاہے IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو، ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا ری انگیجمنٹ ہو، اور اسی طرح موڈیز اور باقی کا جو ایک ریٹنگ پاکستان کے لیے ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں the last 1 year، اور ان سب کی پازیٹیوٹی اور اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے بزنس پہ اور اوور آل ہماری اکانومی پہ. پہلا میڈ ان پاکستان سنگل کنٹری ایگزیبیشن یہاں پہ ہوا ہے اور میرے خیال اس کا پہلے دن کا رسپانس بہت اچھا تھا. یہ ہمیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس ملا، سعودی چیمبرز کی طرف سے اچھا رسپانس ملا، سعودی کمپنیز کی طرف سے ایک بہت اچھا رسپانس ملا. اور انوگرل سیشن تھا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لوگ لوکل سعودیز پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن ایک بڑی اچھی تعداد نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم اس کا ایک اوور آل آؤٹ کم دیکھیں گے کہ کیا ہے، اس کی ایک انالیسس کریں گے کہ کتنے لوگ آئے، کس سیکٹر سے آئے، کتنی انگیجمنٹس ہوئیں، کتنی B2Bs ہوئیں، ان B2Bs کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے MOUs اگر سائن کیے یا ایون ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ وہ نمبر بڑا اچھا ہوگا جو ابھی تک جا رہا ہے. سیکنڈلی انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد فوراً ریاض کے اندر لیپ کے اندر پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، جہاں پہ انشاءاللہ ہماری منسٹر آف IT خود بھی آئیں گی اور پاکستانی کمپنیز بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں. پھر اسی طرح ریاض میں ابھی بھی موجودہ میں اور آپ بات کریں پاکستان کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے. تو پاکستان بہت وگرسلی انگیجڈ ہے دونوں سائڈ سے. میں ابھی جدہ چیمبرز سے مل کے آئے ان کے چیئرمین اور ان کی ٹیم سے. اس پورے وزٹ کے بعد میرا خیال ہم اپنی پوری تیاری ایسے کریں گے کہ نیکسٹ ڈیلیگیشن انشاءاللہ جو بھی سعودی عربی کا آئے تو ہم اور زیادہ فوکس انداز میں سیکٹورل وائز کلیئرٹی اور ہماری آنی چاہیے. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہم نے انگیجمنٹ اپنی B2Bs میں جب کی تو یہ انیشیٹو بڑا فرسٹ انٹریکٹیو جو سیشن ہوا تھا جب ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ B2B انگیجمنٹس کی. اس کے بعد جو سیکنڈ میٹنگ، جو سیکنڈ سیشن چلا، پھر تھرڈ سیشن چلا، اور جو نمبر آپ بتا رہے ہیں کہ آل ٹوگیدر تقریباً کو یہ 28 سے 29 بیٹ ہمارے MOUs ہیں، جن میں سے 8 مٹیریلائز ہو چکے ہیں، جن کی اوور آل ورتھ $600 ملین کے قریب ہے، جو کہ کل ان کے منسٹر نے خود کہا. اور جو باقی بھی ہیں وہ بھی آپ ان کو تقریباً فائنلائز سمجھیں، کیونکہ سعودی عربیہ کے اندر MOUs ایسے سائن نہیں ہوتے. یہاں پہ جو اگر MOU کوئی سائن ہوتا ہے تو اس میں کنگڈم کی ایک سے ہوتی ہے اس کے اندر، اور ان کا ایک پیٹرنیج کے بعد اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو آگے فائنل کیا جاتا ہے. اور جب یہ باقی 21 MOUs اپنی مٹیریلائزیشن کے بھی قریب سب آنے والے ہیں تو اوور آل تقریباً کوئی $2.8 بلین کا ایک فگر ہے. اور یہ اس سے ہٹ کر ہے جس میں ہم G2G انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، یا جو سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں جو ان کا ایک انٹرسٹ ہے اس سے ہٹ کر ہے. سو میرے خیال سے میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں. ایک بہت اچھا بیس بنا، اس بیس کے اوپر سیریسنس کے ساتھ جہاں پہ پاکستان کی ایمبیسی نے، ایمبیسڈر صاحب، ان کی پوری ٹیم نے ایک بڑی محنت کی ہے یہاں پہ سعودی عربیہ میں. سو میں ایک اوور آل پرسپیکٹیو میں سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو کرنٹ 8 مہینے میں جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں. پھر منسٹریز میں ہماری انگیجمنٹس رہی ہیں، ان کے ڈیلیگیشنز کا پاکستان آنا، ہمارے بزنس مین کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا. سو ان اوور آل پرسپیکٹیو یہ چیزیں بہت خوش آئند ہیں، اور ان پہ ہر گزرتے مہینے یا 2 مہینے میں آپ بہتری ہی دیکھ رہے ہیں اور مزید انگیجمنٹ دیکھ رہے ہیں. پاکستانی کمپنیز نے جی آلریڈی MOUs سائن کیے ہیں سعودی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ. ہماری جو لاسٹ B2B اسلام آباد میں ہوئی تھی تو ایک پورا سیکٹر کنسٹرکشن کا ریلیٹڈ تھا، ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا تھا، جس میں سعودی گروپ کے لوگ آئے ہوئے تھے اور پاکستان سے کنسٹرکشن کمپنیز نے بھی حصہ لیا، اور باقاعدہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ بھی شیئر کیا ہے، اور ابھی بھی کانسٹنٹلی انگیجمنٹس میں ہیں، یہاں آ رہے ہیں.